مفتی صاحب یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری دو عیدیں تو ہم نے سنا تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ جو تیسری عید ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، اس میں آپ نے عید کی نماز پڑھی تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے. ایک حدیث میں مردود کے الفاظ ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے. تو ولادت کو روزہ رکھ کے آپ نے عید کا کانسیپٹ تو ختم کر دیا، کیونکہ روزے اور عید تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کبھی بھی عید کے دن روزہ حلال نہیں ہوتا. آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا، شاید اس میں یہی اشارہ تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے یوم ولادت کو عید کا دن منائیں گے. تو پیر کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں عید کا تو اب منانے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم ولادت پیر کا روز تھا، سوموار کا روز تھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک، تو روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ 12 ربیع الاول بھی ثابت ہے. 12 ربیع الاول تو دیکھیں، نہ نبی کی تاریخ پیدائش ہے نہ تاریخ وفات ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، میں کہتا ہوں آپ بتاؤ کیا دلیل ہے، کوئی صحیح حدیث پیش کرو کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ تو دلیل جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ ہے نا. تو یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو جب خواتین نے ڈف بجا کے استقبال کیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آئے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے، استقبال کیا تھا نا. تو یہ بھی ایک جشن کا سا ایک وہ ان کے لیے تو سما تھا. تو جس دن بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے نا، 12 ربیع الاول کو تو آپ تشریف نہیں لا رہے نا. وہ تو اگر لائے تھے بالفرض 12 تاریخ کو تو ایک دفعہ لائے تھے نا. تو صحابہ نے ہر سال 12 کو کیوں جشن نہیں منایا؟ نہیں، جب جشن میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے تو کئی نعتیں ایسی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. نعت میں کہنے سے تشریف لائیں گے نہیں، ورنہ میں ضرور ابھی نعت پڑھتا اور کہتا ہم سب کی خواہش ہے ہم نبی کی زیارت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. تو آپ اگر نعت میں پڑھ لیتے ہیں کہ نبی تشریف لا رہے ہیں تو یہ آپ کا نظریہ ہے، اس سے نبی تشریف نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ جشن ولادت مصطفیٰ منانے سے روک رہے ہیں ہمیں. صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ اچھا جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، اگلے سال اسی تاریخ پہ بچیوں نے کیوں نہیں دف بجایا؟ پھر اس کے بعد اگلے سال اسی ڈیٹ پہ کیوں نہیں بجایا؟ اس لیے کہ اب بنفس نفیس آ نہیں رہے ہیں. جس دن آئے تھے اس دن استقبال ہوا، اب اسی تاریخ کو ہر سال استقبال نہیں ہوا ہے، وہ نہ جشن منایا گیا ہے. نہیں، بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو برتھ ڈے کا کیک ہے وہ کاٹتے ہیں اس دن. بس وہ تو جو کاٹ رہے ہیں ان سے پوچھیں، ہم تو نہیں کاٹتے بھائی. ہم تو کہتے ہیں نبی سے محبت نبی کی تعلیمات پہ عمل کا نام ہے. تو نبی نے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں تو ہمارے لیے کافی ہیں. اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، دیکھیں یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا یا نہیں تھا؟ قرآن سے بھی ثابت ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں، اور بہت مقدس دن تھا. اس کے بعد عیسائی آئے، ہفتے کے بعد آتا ہے اتوار. عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہوا جس میں وہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور تیار ہو کے چرچ جاتے ہیں. اتوار کے بعد آتا ہے پیر. ہم وہ امت ہے جو عیسائیوں کے بعد آئے، تو ہمارے لیے پیر کا دن ہونا چاہیے تھا. اور یوم ولادت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو جمعے کا دن ہے نا اس میں عید کا بھی تصور ہے، تبھی نہاتے ہیں دھوتے ہیں، 2 رکعتیں خطبہ ہے، وہ سارے عید والے حکام ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دن کو ریورس کر دیا گیا ہے. یہودیوں کے لیے ہفتہ، عیسائیوں کے لیے اتوار، ہمارے لیے پیر بنتا تھا اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اس کو ریورس کر دیا، دوبارہ جمعے پہ چلے گئے، یعنی 2 دن پیچھے چلے گئے، اس پیر کو نہیں متعین کیا. اس سے آپ اسلام کا مزاج سمجھیں، اسلام دن منانے کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ وہ پیر کا دن مقدس کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی اس دن پیدا ہوئے ہیں تو عید کا دن تمہارے لیے پیر کا دن ہوگا. اب اس دن جلوس ہوں گے، اس دن محافل ہوں گی، اس دن پہاڑیاں سجائی جائیں گی، اس دن نعتی اشعار اس طرح کے ہوں گے. بعض اوقات کچھ نعتوں پہ تو گانے کی طرز ہوگی، میوزک ہوگا. اس کی حیثیت کیا ہے شرعی حیثیت؟ بالکل ناجائز ہے. دیکھیں نعت پڑھنا تو جائز ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. اگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس میں تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور پوری رات ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوں. اس میں تو میرا خیال ہے بریلوی علماء بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت جلسے اور فجر کی جماعتیں جو ضائع ہو رہی ہیں، ان میں بھی جو سمجھدار ہیں وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن گانوں کے طرز پہ نعتیں، روڈ بلاک کر لینا اور جشن منانا، جشن کے ہم خلاف ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ یہ تو جو ہمارے اوریجنل عید ہے عید الفطر، اس میں نہیں جشن مناتے ہم. بلکہ آپ حیران ہوں گے جو سچی مچی کی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں اتنی لائٹنگ نہیں ہوتی.
ایسے اور وہ عید جس کا نبی اور صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس دن کو زیادہ منایا جاتا ہے. اس پہ کو باز اور یہ بھی آپ ایک یعنی ایک دلچسپ بات ہے کہ اسلامی جتنے بھی تہوار ہیں صبح کے وقت میں منائے جاتے ہیں. عید الفطر عید الاضحیٰ صبح ہے جس میں لائٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک. جشن عید میلاد النبی کی لائٹنگ ہوتی ہی رات کو ہے, جبکہ اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے, راتیں عبادت کے لیے ہیں. لیلۃ القدر رات کی ہے تو تہجد رات کی عبادت ہے, تو اسلامی تہوار تو ہوتے ہی دن کی روشنی میں, جبکہ یہاں لائٹنگ دن میں لائٹنگ ہو نہیں سکتی. تو خود یہ عید میلاد النبی کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ اسلامی مزاج کے خلاف ہونے کی دلیل ہے کہ یہ رات کو منائی جاتی ہے, کیونکہ لائٹنگ رات کے بغیر ہوتی نہیں, اور رات اسلام کہتا ہے سونے کے لیے, عبادت کے لیے. اور جو وہ عیدیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ دن میں ہے. اس پہ پکڑ ہے مفتی صاحب؟ 100% پکڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, تو ان کا حلیہ میرے امتیوں جیسا ہوگا, لیکن فرشتے ان کو دور کریں گے. تو میں کہوں گا ان کا تو یہ میرے امتی ہیں, تو فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. تو حدیث کے الفاظ ہیں سحقن سحقن, یعنی دور کرو ان کو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, پورے الفاظ یعنی ہو سکتا ہے مجھ سے بیان کرنے میں غلطی, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. تو بدعتی تو نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کی سعادت اس کو نہیں ملے گی. ٹھیک. تو دین میں نئی نئی چیزیں. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں نا, جتنے بھی مسخ شدہ مذہب ہیں یا مذہبی لوگ جتنے بھی لبرل ہو جائیں, وہ سب تہوار ان کا ایک دن ہی ہوتا ہے. ہندوؤں کی ہولی, چاہے ہندو کتنا ہی لبرل ہوگا اس ہولی منائے گا وہ اسی دن جو ان کا تہوار ہے. عیسائی سارے 25 دسمبر کو اپنا تہوار مناتے ہیں. تو ہر مذہب کا جو تہوار ہوتا ہے نا اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا, پوری قوم جمع ہو جاتی ہے چاہے مذہبی ہو یا نہ ہو. عید ہے عید الفطر عید الاضحیٰ, کتنے سیکولر لبرل مسلمان بھی ہوں گے نا وہ بھی عید الاضحیٰ منائیں گے, عید الفطر منائیں گے. اگر یہ جشن عید میلاد النبی مسلمانوں کا تہوار ہوتا تو اس میں اتنا اختلاف کیوں ہوتا کہ کھارا در میں منائی جا رہی ہے, ناظم آباد میں نہیں منائی جا رہی, پاکستان میں منائی جا رہی ہے, عرب کنٹری میں کہیں بھی نہیں منائی جا رہی, ملیشیا میں نے 12 ربیع الاول گزاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کوئی دن ہے. پھر ناظم آباد میں بھی اس گلی میں منائی جا رہی ہے, دوسری گلی میں نہیں منائی جا رہی, پھر اس گلی میں بھی اس گھر میں منائی جا رہی ہے, پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار کی جو علامات ہیں وہ اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہیں. وہ علامات یہ ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ مفتی صاحب ایک سوال جو آپ سے کیا جا سکتا ہے, احناف کے ہاں رفع یدین کیوں نہیں ہے؟ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ احناف کے ہاں رفع الیدین اس لیے نہیں ہے جس بیس پہ امام مالک کے ہاں رفع الیدین نہیں ہے. امام مالک موطا امام مالک میں رفع الیدین کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن المدونۃ الکبریٰ میں ہے کہ امام مالک سے ان کے شاگرد نے پوچھا, قاسم جو ان کے شاگرد تھے, کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ والوں کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ اس کی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو, آخری نماز کو اہل مدینہ نے فالو کیا ہے. تو یہ اس کی علامت امام مالک نے اس قول کے مطابق سمجھی کہ انہوں نے رفع الیدین ترک کر دیا ہے. نہیں, امام ابو حنیفہ نے تو کوفہ کے 500 صحابیوں سے دین سیکھا ہے. جی تو کوفہ کے 500 صحابی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. تو امام جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں انہوں نے اہل کوفہ کے عمل کو زیادہ فالو کیا ہے. کیوں اہل کوفہ کے عمل کو فالو کیا؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تھے اور حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. تو یہی وجہ ہے کہ جب 1400 صحابہ حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے ہیں تو کوفہ کی قرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی. حدیث کا علم سب سے زیادہ کوفہ سے آیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا اور مکہ اتنی دفعہ گیا, مدینہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کی بات آتی ہے کہ لا احصی, میں شمار نہیں کر سکتا میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کتنی بات. نہیں لیکن اس پہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات, کیونکہ رفع الیدین کا جو ٹاپک ہے نا بہت حساس ہے. اس میں لوگ شارٹ کلپ نکال کے اعتراضات شروع کر دیں گے, پوری بات لوگ پھر لیں گے نہیں. زیادہ تر بخاری مسلم کے راوی کوفہ کے ہیں, مدینہ اور حجاز کے کم ہیں, کوفہ اور کے زیادہ ہیں. تو علم کا مرکز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوفہ میں قائم ہونے کے بعد علم کا مرکز کوفہ تھا. تو کوفہ میں صحیح سند سے بات ثابت ہے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگردوں میں کوئی ایک بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں تھا. یہ بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں رفع الیدین ترک کر دیا تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی سے رفع الیدین ثابت ہے لہذا آپ کو بہر صورت وہ کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں سنن نسائی میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے, البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں وہ منسوخ ہے.
تو آپ دلیل بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک کیا ہے؟ تبھی ناصر الالبانی دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں جیسے نبی نے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین ترک کیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کے کیا بعد ہے نا، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ نہیں، سنن نسائی میں ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے ساتھ ہی کوئی صریح دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں رفع یدین نہیں کیا؟ دیکھیں صریح دلیل اس کو نہیں کہتے کہ نبی منع کر رہے ہو کہ مت کرو. صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی کی وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے، اور وہ اس میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، باقی نہیں کر رہے. اور ان کے تمام اصحاب علقمہ اور اسود جو بخاری مسلم کے راوی ہیں اسی نماز کو فالو بھی کر رہے ہیں. وہی بخاری مسلم کے راوی ہیں حضرت علقمہ اور اسود، اور پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، پھر ان کے شاگرد حماد الکوفی، پھر ان کے شاگرد یہ حماد الکوفی تک سارے بخاری کے راوی ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین کا قائل نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے تو 500 کوفہ کے 500 صحابیوں سے نہیں، امام حنیفہ تو بہت بعد میں آئے ہیں نا. حماد الکوفی، علقمہ، یہ بھی تو رفع الیدین نہیں کرتے، تو تابعین. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں رفع یدین کر رہے تھے تو پھر تو سنت عمل ہے، پھر تو کرنا چاہیے. نہیں کر رہے تھے نا آخر عمر میں رفع الیدین. اس پہ کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں اور علم میں دیگر اصحاب رسول سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑا مقام ہے ان کا، وہ صحیح حدیث میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک. اور ظاہر ہے آپ اپنے شاگردوں کو وہ نماز سکھا رہے ہیں جو آپ کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ رکوع میں نبی کا آخری عمل رفع الیدین کا ہو اور عبداللہ بن مسعود اس کو ترک کریں، ان کے شاگرد بھی ترک کریں، اور شاگردوں کے شاگردوں کا پورا کوفہ تک سلسلہ ترک کرتا چلا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ بن مسعود اس موقع پہ ترک نہ کرتے، اور اگر کرتے تو احیاناً ترک کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حضرت علقمہ اور اسود نے وہی نماز کو ان سے لیا. لیکن رفع یدین کر لینے میں عذر کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حرام اور ناجائز ہے، یہ تو بلا وجہ کے ایک الزام لگایا. افضلیت کا اختلاف ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے قرائن اور عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ترک رفع الیدین والی تھی، کیونکہ ہمیں نبی سے دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین ملتا ہے. دیکھیں 3 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین ہے. ایک حدیث وہ ہے جس میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہے، لیکن تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں ہے. ایک حدیث وہ ہے جس میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، اور نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں کنٹینیوسلی ایک عمل نہیں رہا. اب یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوا ہے، شروع میں کم کرتے تھے، آخر میں آپ نے اضافہ کر دیا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امت میں. ٹھیک. یا پھر یہ کہ شروع میں زیادہ تھا، آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا ہے، جس کے عبداللہ بن مسعود قائل ہیں اور ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق. تو ہم نے اس نماز کو لے لیا اور باقیوں کی نمازوں کو بھی ہم نے ٹھیک قرار دیا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی حدیث کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں، تو یہ میرے سامنے ضعیف قرار دے کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا، میں بتاتا ہوں اس میں یہ کیا خیانت کرتے ہیں، اور یہ انجیل علی مرزا نے بھی خیانت کی ہے. عبداللہ بن مبارک سے 2 حدیثیں منقول ہیں عبداللہ بن مسعود سے. تو عبداللہ ابن مبارک نے عبداللہ بن مسعود کی پہلی حدیث کو ضعیف قرار دیا، دوسری کو نہیں. ٹھیک. تو علی مرزا صاحب نے بھی اور دیگر بعض لوگوں نے بھی عبداللہ بن مبارک کی نسبت وہ دوسری حدیث کی طرف کر دی ہے. ٹھیک.